اگر ارجنٹ پیسے چاہیے، کسی بڑی رقم کی فوری ضرورت ہے، اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بے شک آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین، اگر کبھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ یا اللہ میرا قرض اتر جائے، میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے یہ وظیفہ کر لے کہ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں، پیر کو کریں، جمعے کو کریں، جس وقت بھی کریں، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ناظرین، آزمودہ عمل ہے، آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، بس اسے سمجھ لیں کہ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص دولت کا ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا چلا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ ناظرین، لاکھوں کروڑوں لوگ اس وظیفے سے اپنی حاجات پوری کروا چکے ہیں کہ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں اور ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، اور ہر طرح کی غربت، تنگ دستی، پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل بھی مانگیں، جب تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو، جب تک آپ کی طلب پوری نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کے سارے مسائل بھی حل کرے گا اور آپ کو دولت سے بھی نوازے گا۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس انشاءاللہ سب سے زیادہ دولت ہوگی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں جیب ڈالیں، بس آپ لوگ یہ وظیفہ کیجئے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے تو سونا بن جائے گی۔ آج وہ مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہو پائے گا۔ یہ مبارک اور طاقتور عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اب کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور توجہ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، میرے وہ بھائی بہن جو اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، فوری طور پر اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ انشاءاللہ فتح ملے گی، مقدر سنورے گا، کامیابی ملے گی، اور تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب اس عمل کے چند ایک فوائد آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، اب اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں، اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھتی ہے، برکت خوب ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 71 مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ نے ہر تسبیح 71 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں محروم رہیں؟ اب سنیے گا اس میں فائدے کتنے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک ہے۔ اور ناظرین، اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ تعوذ اور 11 مرتبہ تسمیہ، یعنی 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 11 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ غور کیجئے ناظرین کہ بسم اللہ کے اندر اللہ کے 3 اسم مبارک ہیں، اللہ،
رحمان اور رحیم، اور یہ تینوں اسم اعظم ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو دل پر لکھ لیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ آپ پر کوئی روک ہو، کوئی بندش ہو، کوئی روک کوئی بندش آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا جہان کی ساری طاقتیں مل کر آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہی کہ مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی میری حاجت ہے، مجھے یہ رقم چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے یا کچھ بھی چاہیے۔ ناظرین، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے ہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لیا ہو، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لیا۔ اس کی رحمت میں فقط اتنا سا ہوگا، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر مت کیجیے۔ اگر آج ہی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے پیسے تو ملتے ہیں ہی، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں اور حادثوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس گھر والوں کے لیے اللہ کریم رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، بس بسم اللہ سے وہ کام شروع کر لیا کرے، بسم اللہ سے ابتدا کر لیا کرے، انشاءاللہ سارا جہان تمہارا ہوگا، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، قسمت تمہاری چمکے گی، نصیب تمہارا چمکے گا۔ اس لیے ناظرین، نہایت ہی مجرب عمل ہے، سب سے طاقتور عمل ہے۔ اگر آج آپ لوگ کر لیتے ہیں تو بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو پھر شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے ماں باپ کے اعمال میں نیکیاں شامل ہوں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کسی کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کر لے، انشاءاللہ اسے شفا مل جاتی ہے۔ یہ اس کے کمالات ہیں کہ جو بسم اللہ پڑھ کر عمل کو شروع کر لے اسے یقینی کامیابی مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، جیسے میں نے بتایا، پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک اہم نقطہ یہ جو بسم اللہ، اس کے اندر بھی اللہ کے اسم مبارک ہیں، آپ کو جیسے میں نے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا، تو وہ جو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کیجیے۔
ناظرین کرام، درود شریف کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لیجئے، اپنا روزانہ کا وظیفہ بنا لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے کرم ہوتے ہیں، دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں، دیکھیے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، پھر دیکھیے کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیے کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیے کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیے کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہوتے ہیں، پھر دیکھیے کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیے کہ درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے، اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد 11 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے جائیے گا، اور یہ 11 کا عدد اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا اور پڑھتے جائیے گا۔ اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات آپ کو انشاءاللہ جلد دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے، بائیں ہاتھ کو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ بائیں کی بات اور ہوتی ہے، دائیں کی بات اور ہوتی ہے۔ دائیں میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں، اور آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص چیز بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا، اور جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی تعداد میں ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنیو ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غنیو۔ تو ناظرین یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے یا اللہ یا غنیو کا یہ وظیفہ آپ نے 71 مرتبہ کرنا ہے۔ اور ناظرین جو وظیفہ اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جب یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ اس عمل سے اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی اور شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو ناظرین آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔